رحیم مساجد کا باب چل رہا تھا۔ حدیث نمبر 709 ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے بھی وسیع اور برے بھی۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں لکھا، دیگر ائمہ محدثین نے لکھا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں امت کے عمل پیش اب بھی کیے جاتے ہیں۔ سرکار عملوں کو دیکھتے ہیں، جو برے عمل فرمایا میں دیکھتا ہوں، اللہ سے تمہارے لیے بخشش مانگتا ہوں، اچھے عمل دیکھ کے حضور راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے پایا عملوں میں سے سب سے اچھے اچھے عملوں میں یہ بھی پایا کہ راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹایا جائے۔ ایک بندہ راستے سے پتھر کو ہٹاتا ہے، یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب اور نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور فرمایا میں نے برے اعمال میں پایا النخاء فی المسجد، مسجد میں تھوکنا جس کو دفن نہ کیا جائے، یعنی کچی مسجد تھی، مسجد میں ہم ہی بندہ تھوک دے، یہ فرمایا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو مسجد کی طرف، نماز کی طرف جائے، فلا یبصق، وہ نہ تھوکے اپنے سامنے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے جب تک اپنے مصلی میں کھڑا ہے، کیونکہ ایک تو قبلہ کی جانب سامنے ہے اور قبلہ کی جانب کا ادب بھی ہے، لہٰذا نہ لکھے، نہ ادھر کو تھوکے۔ اور فرمایا نہ ہی دائیں جانب تھوکے، کیونکہ دائیں جانب فرشتہ ہے اس کے کھڑا، لہٰذا اس کو تکلیف ہو، اگر پیچھے گزر گیا۔ فرمایا فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنو آدم انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ کہتے ہیں دو احتمال ہیں، ایک تو حفاظت والا فرشتہ ہے ساتھ کھڑا، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ نہیں حفاظت والا نہیں ہے، یہ مسجدوں والے فرشتے ہیں جو نمازیوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ کھڑا ہے ساتھ، لہذا اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے۔ اچھا جی، یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کمال کی بات کر دی۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں جب تم مسجد نبوی شریف میں کھڑا ہو نا، جب وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہو تو تھوکتا بندہ اسی وجہ سے ہے کہ منہ میں کوئی چیز چلی جائے، مکھی چلی جائے، مچھر وغیرہ چلا جائے، یا کوئی عذر اللہ کا ایسا بن جائے، تھوکنا ضروری ہو جائے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں سامنے نہ تھوکنا، ادھر کعبہ ہے اور دائیں بائیں جانب بچ گئی، ایک سامنے بھی منع کیا گیا، دائیں جانب بھی منع کیا گیا۔ فرمایا بائیں جانب پاؤں کے نیچے بندہ تھوک دے، اور پاؤں اس کے یعنی کچی مسجد تھی نا اس ٹائم۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں جب بندہ کھڑا ہونا تو جس طرح حدیث میں آیا نا دائیں جانب نہ تھوکے، کہتے ہیں مسجد نبوی شریف کے لیے میں فتویٰ دیتا ہوں بائیں جانب نہ تھوکے، کیونکہ جب وہاں کھڑا ہے دائیں جانب فرشتہ ہے، بائیں جانب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ادھر نہیں تھوکنا، ادھر تھوک دینا ہے، کیونکہ وہ طرف اس طرف سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ادھر۔ اللہ اکبر، لأنہ علیہ السلام عن یسارہ، کیونکہ وہاں بائیں جانب حضور جلوہ فرما۔ اللہ تو حدیث پاک کے لفظ نے فرمایا چاہیے کہ تھوک دے بائیں جانب یا قدم کے نیچے اور اس کو دفن کر دے، لیکن یہ حکم مسجد نبوی شریف کے لیے نہیں ہے۔ اللہ وہاں آقا کریم علیہ السلام کا ادب اولا ہے۔ اور ابو سعید خدری کی روایت میں ہے تحت قدم السلام، متفق علیہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 712 اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مرض میں کہ آپ جس سے نہیں اٹھے، یعنی آخری ایام میں جب بیماری تھی نا، آپ اس وقت فرمایا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ قبروں کی تعظیم کے لیے قبروں کو سجدے کرتے تھے، ایک تو قبر کو سجدہ کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، اس لیے قبر پر سجدہ کرنا قبر کو یہ حرام ہے۔ تعظیم کی نیت سے کرے تو حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرے تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور بندہ کافر ہو جاتا ہے اس جو عبادت کی نیت سے کرے کہ یہ اس کو میں عبادت اس قبر کی کر رہا ہوں یا قبر والے کی کر رہا ہوں، یہ شرک ہے، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ تعظیمی سجدہ یہ بھی حرام ہے امت۔ اچھا جی، وہ آتا ہے نا حدیث پاک میں آقا کریم شام گئے انصاری کے باغ میں تو ان کا ایک اونٹ تھا پاگل، وہ ان کا یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ پاگل ہے، حضور باغ میں گئے، فرمایا کوئی کچھ نہیں ہو، ان کا یا رسول اللہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آقا کریم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگ گیا،
اونٹ سجدے پڑ گیا، حضور کو سجدہ کیا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد ہم بھی سجدہ کریں گے، وہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت میں اگر سجدہ کی کسی کو میں اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تعظیمی ہماری امت میں فرمایا میری امت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا، مساجدہ مسجدیں بنا لیا۔ کیا معنی؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں قبریں زمین کے برابر کر کے اوپر مسجد، یعنی وہ قبر اونچی ہوتی تھی اس کو کر کے ادھر فرش مسجد کا، اور اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، قبر کے اوپر نماز پڑھتے ہوتے تھے کھڑے ہو گئے، اور سمجھتے تھے اس سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے، حالانکہ اسے قبر والے کو ہاں یہ بھی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح، قبر کو مٹا کے اوپر عمارت بنانا، سجدہ گاہ بنانا، قبر سیدھی کر کے، یہ درست نہیں۔ سعودی عرب میں مسجد قباء شریف کی جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی حاضر ہوئے 2013 میں، مسجد قباء شریف کا جو گیٹ نکلے نا ادھر کو باہر والی سائڈ پہ، آگے نا راستہ تھا چھوٹا سا، ادھر کو سیڑھیاں اترتی تھی، درمیان سے راستہ تھا، ادھر اور ادھر ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ بھی چھوٹا نہیں تھا، اس میں کئی قبریں تھیں۔ اب آپ دیکھیں مسجد قباء کے محلے میں جو قبریں تھیں، آخر وہ صحابہ کرام ہی ہوں گے نا، تب کا قبرستان چلا آ رہا، وہاں پہ مخصوص قسم کی قبریں تھیں۔ جب 2017 میں گئے تو وہ قبرستان تھا ہی نہیں وہاں، بندے نے بتایا کہ جناب سارے قبرستان پہ بلڈوزر پھیری ہے، وہاں پہ بس سٹینڈ بنا، آج بھی بسیں کھڑی ہوتی ہیں، نیچے صحابہ کرام کے مزارات، صحابہ کی قبریں ہیں نیچے۔ تو یہ فرمایا اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر، انہوں نے ان کو مسجد میں بنا دیا قبروں، انہوں نے وہ مسجد کی جگہ میں شامل کر بس سٹینڈ نعوذ باللہ وہاں بنایا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات کی، اور یہاں پہ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بھی بالکل یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما من اتخذ مسجدا فی جوار الصالحین او صلی فی مقبرۃ وقصد الظہار بروحہ او وصول اثر ما من اثر عبادتہ الیہ لا للتعظیم لہ والتوجہ نحوہ فلا حرج علیہ۔ یہاں پہ کہتے ہیں مولا علی قاری ابن حجر کہتے ہیں مسجدوں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبر مٹا کے اوپر مسجد تعمیر کر لینا، یا قبر کو سجدے کرنا، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں بہرحال اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ صالحین کی ہمسائیگی میں، صالحین کے قرب میں، یا وہاں پہ ایسے قبرستان میں جہاں کسی مرد صالح کی قبر ہے اس کے قریب جو مسجد بنی ہوئی ہے، داد صاحب ہے، داد صاحب کے دربار کے آگے مسجد، اعلیٰ سرکار شرک پوری دربار کے ساتھ مسجد، ہر تمام اولیاء اللہ کے دربار کے ساتھ مسجد، یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور مولا علی قاری کہتے ہیں جو ان مسجدوں میں نماز پڑھنے جائے اس وجہ سے یہاں اللہ والوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ اس مسجد کا مولی اور ہے، اللہ یہاں پہ میرے پہ کرم فرمائے گا ان کی برکت سے، کہتے ہیں یہ نماز پڑھنا جائز ہے اور اللہ بندے پہ رحمت فرماتا ہے۔ اچھا جی، اور جو قبرستان میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا وہ مختص ہے ان قبروں کے ساتھ جو اکھیڑی ہوئی، جن میں نجاست، و قبرستان میں بعض ہوتا ہے بارشیں ہوتی ہیں، قبروں میں پانی پڑ جاتا ہے، قبریں پھٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور بارش ہوتا ہے وہ پانی پڑ کے وہ سارا میت کا جو ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، تو جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ پلید، باہر والی۔ اس وجہ سے قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ البتہ قبرستان کے اندر علیحدہ جس طرح جنازگاہیں بنی ہوتی ہیں وہاں پر نماز پڑھنا سارا وہ یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اور دوسری بات، مطلق قبرستان کے قریب نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اس کے اوپر دلیل مولا علی قاری کہتے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قبر میزاب رحمت کے عین نیچے حتیم کعبہ کے اندر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، وہ میزاب پر نالا نہیں ہے کعبہ شریف کا، اس کے نیچے ہے، اور کہتے ہیں ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک حتیم کعبہ میں اور حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے درمیان اللہ کے 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ وہاں تو آپ ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں پہ تو قبریں ہیں سارے، یہاں حرام ہے نماز پڑھنا؟ پتہ چلا یہ ان قبروں کی بات نہیں، یہاں ہر قبر کی بات نہیں کہ ہر قبر کے پاس نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی قبر پاس وہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں نا،
لہٰذا اس طرح کہ ان قبروں کے پاس نماز پڑھنا حرام ہے جہاں پہ یہ نجاست کا شائبہ ہو یا سامنے قبر ہو، پھر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قبر کے قریب برکت کے لیے، رحمت لینے کے لیے دعا پڑھنا، نماز پڑھنا یہ جائز، یہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور یہاں پہ حافظ ابن اپنا مولا علی قاری کہتے ہیں جس قبرستان میں انبیاء کی قبریں ہوں وہاں پر تو نماز پڑھنا مکروہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ، وہ تو قبروں میں بھی زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور قبریں پلید قبروں کا اور حکم ہے، جہاں میت پھول گئی اور اس کا جسم پھٹ گیا اور اس کے جسم کی ساری نجاستیں پھیل گئیں قبر میں، بارش پڑی باہر آ گئی، نہیں، اور نبی تو زندہ ہے، وہ تو خود نماز پڑھتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا، قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا جی، تو اس حدیث پاک کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا۔ جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے حضور کو سنا، حضور نے فرمایا سنو، تم میں سے پہلے کچھ لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا، کہ قبریں گرا کے اوپر کیا تعمیر کر لی؟ مسجد۔ فرمایا سنو، تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ آگے ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بناؤ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز پڑھا کرو، یعنی جلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی کچھ نماز کا حصہ کرو، یعنی نماز پڑھو کچھ گھروں میں بھی۔ ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو کیا نہ بناؤ؟ کس طرح؟ اب اچھا دیکھیں کس طرح، لا تجعلوا بیوتکم مواطن النوم، قبرستان، اب کیوں؟ قبرستان میں سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوئے ہوتے ہیں قبرستان میں۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ مردوں کی جماعت ہو رہی ہو، کبھی گزرے ہوں تو مردے کھڑے ہوں لائن سے، جماعت ہو رہی زور کی، جی قبروں والے سوئے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ ہو کہ تم گھروں میں صرف سونے کے لیے گھر ہوں اور نماز پڑھو ہی نہیں، یہ قبرستان کی مشابہت ہے قبرستان۔ فإن النوم أخو الموت، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے۔ اچھا نہیں، اور دوسرا کہ اس کے اندر یہ تشبیہ دی گئی ہے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح، ٹھیک ہے؟ یعنی جن گھروں میں اللہ کا ذکر نماز ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہیں، اور جو نہیں وہ مردہ ہیں، جس طرح قبرستان میں لوگ مردے پڑے، یہ میں تشبیہ دی گئی۔ اچھا، ایک خارجی کہنے لگا دیکھیں قبرستان میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ میں نے کہا یہ کس طرح؟ وہ یہ حدیث سنائی کہ فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پہ نہیں ہوتا، تو لہذا آپ گھر میں ایک قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی اسے پتہ چلا قبرستان میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا حرام۔ میں کہا سبحان اللہ، عقل نہ ہوئے تھے موجے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ، کیا مطلب کہ قبروں والے کیا ہیں؟ سوئے ہوئے، تو تم گھروں میں سوئے ہی نہ رہنا، ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم بھی کوئی حرکت کرنا، نماز پڑھنا۔ باقی کیا سارے قبروں والے سوئے ہوئے ہیں؟ انبیاء و صالحین کا، اور حضرت ثابت البنانی سے صحیح سند میں آیا ہے کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ حکم مجموعی طور پر ہے کہ عمومی طور پہ، عام طور پہ مردے قبروں میں پڑے ہیں، ہر بندے کو تو یہ شرف حاصل نہیں نا کہ وہ قبر میں اٹھ کے نماز پڑھے، یہ تو خاصوں کو ہے، تو یہ عام لوگوں کا حکم ہے۔ اور یہ مثال جو دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی مشابہت اس طرح نہ دو کہ وہاں پر بھی قبروں والے اندر اب قبر میں کوئی ذکر نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہی ہے نا، قبر کے اندر اگر کوئی بندہ مثلا اولیاء صالحین ذکر کریں بھی، وہ اجر کے لیے نہیں ہے، وہ محض لذت کے لیے ذکر الہی سے۔ تو فرمایا تم ابھی ٹائم ہے، اور قبرستان میں جا کے یہ موقع، قبر میں جا کے موقع نہیں ملنے، ابھی کر لو باہر۔ امام بخاری مسلم میں روایت کی۔ دوسری فصل ہے حضرت ابو ہریرہ، حدیث نمبر 715 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، لیکن یہ حکم اہل مدینہ کے لیے تھا۔ ہمارا مشرق اور اچھا ہمارا کیسے ہے؟ ہمارا شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ ہے، شمال جنوب ادھر قبلہ ہے، ایسے ہی ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان میں نہیں ہمارا۔ یہ حکم مدینے والوں کے لیے تھا، جس طرح فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھو، پیشاب وغیرہ کے لیے واش روم جاؤ تو مشرق مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ حکم خاص مدینے والوں کے لیے تھا۔ اچھا جی،
ہمارا اب ہے کہ ہم شمال جنوب منہ کریں گے، کیونکہ ہمارا مغرب کی طرف قبلہ ہے۔ طلق ابن علی رضی اللہ عنہ حدیث میں 716 ہے، طلق ابن علی فرماتے ہیں ہم نکلے وفد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جماعت بن کے آئے، وفد بن کے، ہم نے حضور کی بیعت کی، بیعت اسلام، اور ہم نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ، اور خبر دی کہ ہماری زمین میں ایک کنیسہ ہے، کیا ہے؟ بیعتن، کیا ہے؟ جس کو ہم اپنا عرف میں کہتے ہیں گرجا، ایسے ہی ہے عیسائیوں کا۔ فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ہبا کر دیں اپنی پاکی کا کو بڑا ہوا پانی، اپنے جسم اطہر سے لگا ہوا پاک پانی ذرا تحفہ عنایت کر دیں، تو ہم وہاں جا کے چھڑکیں گے، اللہ آپ کے وجود مسعود والے پانی سے وہاں برکتیں نازل فرما دیں۔ یہ تبرک کے اوپر کتنی خوبصورت عقیدہ ہے صحابی کا۔ کہتے ہیں سرکار نے پانی منگوایا، حضور علیہ السلام نے وضو کیا، وتمدمد، کولی فرمائی، ثم صبح لنا فی دعوت، کولی فرمانے کے بعد ہمارے لیے ایک مشکیزہ تھا ہمارا، اس کے اندر سرکار نے اپنے منہ مبارک سے پانی پھینک دیا، ہمارے مشکیزے میں، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا، فرمایا جاؤ چلے جاؤ اپنی زمین میں، اپنے علاقے میں، جب اپنی زمین پہ جاؤ فَاكْسِرُوا بِيَعْتَكُمْ، اپنا کنیسہ توڑ دینا، کنیسہ اس کا محراب بدلنا، قبلے کی طرف کرنا، یہ نہیں کہ ساری عمارت ہی گرا دینا، یعنی اس کا ڈائریکشن اس کی قبلے کی طرف کر لینا، وَانْدَحُوا مَكَانَهَا، اور اس جگہ پر یہ پانی چھڑک دینا، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا، اور اس کو مسجد بنا لینا، ڈائریکشن قبلے کی بدل کے محراب نکال کے اس کی حیت مسلمانوں کی مسجد والی کر کے اس کو مسجد بنا لینا اور پانی چھڑک دینا۔ قلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ان البلد بعید، شہر بڑی دور ہے ہمارا اور سخت گرمی ہے، ان البلد بعید والحر شدید، شہر دور ہے گرمی سخت ہے، اور پانی تو خشک ہو جانا ہے، پانی تو سوکھ جانا جاتے جاتے جتنی گرمی، پانی بھی تھوڑا اداوا میں۔ فقال، فرمایا مدوہ من الماء فإنہ لا یزید الا طیبا، فرمایا اس میں اور ڈالتے رہنا، جو پانی مصطفیٰ کریم کے تبرک والے پانی میں لگے گا رب اس کو بھی پاک اور برکت والا فرما دے گا، وہ بھی برکت والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر اشارہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اعضائے مبارکہ سے جو چیز لگ جائے وہ رحمت والی ہے، برکت والی ہے، کرم والی ہے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فَضْلَ تَوَارِثِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ كَذَلِكَ، اس حدیث سے حجت لی گئی ہے کہ جس طرح آقا کریم علیہ السلام کے تبرکات کے اندر بہت عظمت ہے نا، اس عظمت کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے اپنے حبیب کے وارثین علماء و صالحین کو بھی عطا فرمایا، ان کے وجود سے لگنے والی چیزوں میں بھی اللہ کچھ نہ کچھ برکت پیدا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضور کے منہ مبارک، سو رکھتے تھے ان کو پاس، چومتے تھے، بلکہ امام بخاری کے کوٹ میں تھا، امام بخاری کا واقعہ کوٹ میں سیا ہوا تھا، واش روم جانے لگے، کوٹ پکڑایا اپنے شاگرد کو، واش روم ہو کے باہر آئے تو کہنے لگے پتر تو بڑا خوش بخت ہے، تو نے آج آقا کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب کیسے؟ فرمایا اس کوٹ میں نے سرکار کا ایک بال سیا ہے، تو وہ بال حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو وہ بال اس کوٹ سے لگا، کوٹ برکت والا، تو نے کوٹ کو پکڑا، اللہ نے تجھے اس کی برکت عطا کر دی۔ ہائے ہائے، یہ تھے ہمارے علماء، یہ باتیں بتاتے ہی کوئی نہیں بخاری۔ اچھا جی، حدیث نمبر 717 عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے کا، فدوری محلوں میں، فدوری، اچھا یہ اس کا مطلب بعض نے کہا گھر میں، بعض نے کہا محلوں میں، کہ محلوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی جائیں تاکہ ہر قبیلے والے وہاں جمع ہو کے کیا کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ اچھا یہ جو تھا نا، قبیلے کے لوگ کام کاج کر رہے ہیں، ان میں کوئی ایک بندہ دیکھنا جو نیک ہو، وہ ساری کوالٹیاں گزر گئیں پیچھے، فرمایا قرآن کا جاننے والا ہو، قرات اچھی ہو، عالم ہو، عمر میں بڑا ہو، نیک متقی، وہ ان میں سے جو بندہ سب سے زیادہ جس کو وہ سمجھتے کہ یہ نیک متقی پرہیزگار ہے، اس کو کہتے آپ نے نماز پڑھانی ہے، وہ نماز پڑھا دیتے، 5 نمازیں اپنی بھی پڑھنی ہیں، انہوں نے پڑھا دینی۔ تنخواہ والا تو کوئی چکر نہیں تھا، آج کل اب تنخواہ پہ بندے رکھنے پڑتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ محلے والا میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکے، لیکن یہ ٹائم ہی نہیں دیا دین کو،
مولوی صاحب کو بلاؤ جنازہ والد کا پڑھائیں. بھائی تو خود پڑھا, باپ نے تجھے پیدا کیا, پڑھایا لکھایا, ساری زندگی تیرے پہ خرچ کر دی. اب جنازہ مولوی صاحب نے, باپ کا اتنا بھی حق نہیں تو اس کا جنازہ خود پڑھائے. کیوں نہیں پڑھا سکتی اولادیں؟ سیکھا ہی نہیں کبھی, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہم پہ حق ہے. مسلمانوں کی یہ ترجیحات میں چیزیں شامل ہی نہیں رہی. آپ پہلے دیکھ لیں طریق میں. اور مجھے کو بتا رہا تھا تو کس طرح ہے, بادشاہ مرا, قبیلے کا سردار, 4-3 بچے ہیں اس کے, وہ جا رہے ہیں, ایک بچے نے جنازہ پڑھا کے اس کو وہیں دفن کر دیا. بس ایسے تھا, بچے بیٹے جنازہ پڑھا, اور حقدار ولی ہے, ولی کی اجازت سے ہوتا ہے جنازہ, ولی خود پڑھاتے تھے پہلے. ہاں یہ ہے کوئی نیک صالح بندہ ہو, اس کو بلانا کہ آپ پڑھائیں جنازہ برکت کے لیے, اللہ اس کی دعا کو زیادہ قبول فرمائے, تو یہ تو جائز ہے, اس کی اور بات. تو آج ہوتا بھی یہ ہے, ویسے دعا تو اکثر بندوں کا یہاں ہوتا بھی کہ فلاں بندے نیک بندہ کو آ کے میرے والد والدہ کے جنازہ پڑھائے, ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کر دیں گے. لیکن آنا کم از کم چاہیے کہ بندے کو, ہر بندہ اس قابل مسلمان ہونا چاہیے جنازہ پڑھا سکے. یہ بنیادی مسائل کا تو پتہ ہونا چاہیے, لیکن آج ترجیحات یا اور ہمارے. فرمایا محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو پاک رکھا جائے, اور ان میں خوشبوئیں بھی لگائی جائیں, خوشبوئیں چھڑکی جائیں. اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب کعبہ شریف کی تعمیر نو کی تو انہوں نے کستوری کے ساتھ دیواروں پر لیپ کرایا, کستوری مل لگوا دی, خوشبو ہے. آج بھی لگاتے ہیں کعبہ شریف کی دیواروں کو, اور بھی آتے ہیں اود کی بڑی بڑی بوتلیں پکڑی ہوتی ہیں اور رومال نکالتے ہیں, وہ پھینکتے ہیں, اود ہے کعبہ شریف کی دیواروں کو لگاتے ہیں. سبحان اللہ. امام ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا حجر اسود میں بھی لگاتے ہیں. ایک بار میں نے بہت ساری وہ تازی لگا کے گیا تھا, وہ ساری خوشبو جو ہے وہ لگ جاتی ہے منہ. ہاں اس میں بھی لگاتے ہیں پورے اندر, زبردست بڑا. اللہ مقام ابراہیم کو بھی لگاتے ہیں, اس کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں خوشبو. حدیث نمبر 718 ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم نہیں دی. یہ ذرا توجہ کیجیے گا حدیث کو, امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا. ابو داؤد نے, نسائی نے, دارمی نے, ابن ماجہ نے نہیں, پچھلی روایت صرف ابو داؤد نے روایت کیا. حدیث نمبر 718 ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد, مجھے مساجد کا بناؤ سنگار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. تشیید کہتے ہیں مسجد کو بلند بنانا, اونچا کرنا, اور اس کو لیپ کرنا, نقش و نگار بنانا, اس کا اچھا سا بناؤ سنگار کرنا. فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے فرمایا لا تزخرفنها کما زخرفت اليهود والنصارى, ان قریب ضرور تم مساجد کو اس طرح سنوارو گے جس طرح یہودی اور عیسائی اپنے عبادت گاہوں کو سنوارتے تھے. اب لوگ پوچھتے ہیں دربار بنانا کہاں لکھا ہے؟ قبر پکی کر کے آپ گنبد کھڑا کر دیتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ. اچھا اس کے دلائل علیحدہ ہیں. یہ میں نے ایک سے ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا یہ حرام ہے؟ ہاں جی حرام ہے. میں نے کہا جی یہ مسجدوں کو بھی پکا کرنا, یہ فرمایا ماؤ میرے تو مجھے تو حکم, رسول اللہ فرمایا مجھے تو حکم ہی نہیں دیا گیا, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی وقت کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا گھر ہے ذرا خوبصورت ہے. میں نے کہا یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ عام بندے کی قبر نہیں, اللہ کے ولی کی قبر جس نے ساری زندگی دین کو دی ہے, ساری زندگی وقف کی دین کے لیے. اور یہ قبے بنانا, مزارات بنانا, یہ بڑی دیر سے قدیم چلا آ رہا ہے. یہ کوئی اختراع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبر پہ قبا ہے, وہاں سے ہم بنا کے آئے ہیں. شیخو پورے سے گئے تھے ہم سنی, 7 مزدور میں لے کے گیا تھا, بنا کے آئے ہیں جی. امام بخاری رحمۃ اللہ حافظ ابن تیمیہ کی قبر پکی ہے. اور بتائیں, حافظ ابن تیمیہ کی قبر پکی ہے. اہل حدیث وابی مکتبہ فکر کے کئی مولوی انڈیا میں ان کی پکی قبریں, جو بندیوں کی کئی پکی قبریں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی قبر پہ قبا ہے. امام اور دوسرا اپنا وہ ادھر بغداد میں یا ادھر جتنے ہیں ائمہ کرام محدثین سب کی قبروں پہ قبا ہے. صلاح الدین ایوبی نے 700 سال پہلے قبے بنائے ہیں. ان کو میں نے خط لکھا تھا, یا آپ نے سنیوں نے پاکستان سے خط لکھا تھا, قبے بنائے. ادھر جتنے انبیاء کرام کے مزارات ہیں بیت المقدس میں, اس کی سارے قبے گنبد حافظ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر فرمائے. تو اس وقت ان کو یہاں بریلوی نے خط لکھا تھا سنیوں نے کہ جائیں جی آپ بنا دیں. یعنی یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, یہ کوئی اس میں ہے نہیں, کوئی جھگڑے والی بات نہیں. اچھا جی,
حضرت ابن عباس فرماتے تھے تم ضرور یہودیوں عیسائیوں کی طرح اپنی مسجدوں کو کرنے لگ جاؤ. اچھا پہلے آقا کریم علیہ السلام کی جو مسجد مبارک تھی اس میں لکڑی کے ستون تھے اور کھجوروں کے پتوں کی شال تھی, فرش کا نیچے ریت کا فرش تھا. پھر حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ کیا کہ انہوں نے اس کی دیواریں وغیرہ تھوڑی سی کھڑی کر دی, ہلکی سی بنیادیں اینٹ کے ساتھ بنائی انہوں نے نیچے سے, اور لکڑی کا تھوڑا سا اندر انہوں نے ستون کھڑے کیے. عثمان غنی نے پھر زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال کیا, آپ نے اس کی دیواریں بنائیں, ستون پتھر کے بنائے, المنقوشہ نقش و نگار کرایا اگر, اور چونے کے ساتھ انہوں نے, یعنی آج کے دور میں کیا ہے پینٹ کروائی ہے, پینٹ کروائی. اس کی وجہ اس ٹائم میں لوگ گھر بنانے لگ گئے تھے بڑے بڑے اچھے اچھے, تو آپ نے فرمایا لوگوں کے گھر ہوں زبردست, اللہ کا گھر, تو یہ کام جو ہے نا یہ مناسب نہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ نے مسجد تمیز صحابہ نے اختلاف بھی کیا, لیکن فرمایا یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت بدلے حکم بدل جاتا ہے. اس وقت اور تھا, آج وقت اور. آج بھی کچی مسجدیں ہوں, اندر لائٹ ہی نہ ہو, پنکھا ہی نہ ہو, اور نلکے والا نظام ہے, کوئی لوگ آئیں نہ, لوگ گھر میں پڑھیں, کیونکہ سہولیات گھر میں زیادہ, اس لیے سہولیات دی جاتی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ جتنی سہولیات مساجد میں ہوتی ہیں, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی, سردیوں میں گرم پانی, گیزر کا اہتمام, اے سیوں کا اکثر طور پہ اہتمام ہوتا ہے, کافی زیادہ مساجد میں ہوتا ہے, بجلی کا اہتمام, قالین بچھے ہیں, کتنا زبردست, لیکن لوگ اس طرح پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آتے جس طرح آنا چاہیے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, بس پھر 11 مہینے نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. آگے آ جائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, 719 نمبر روایت, انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانی ہے لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے, کیونکہ وہ کہے گا میری مسجد 4 کنال میں ہے, وہ کہے گا میں نے 6 کنال میں بنائی, وہ کہے گا اچھا میں 10 میں بناؤں, یہ فخر کریں گے. اور یا دوسرا, میں نے کام مصر سے کروایا مسجد میں کا, وہ کہے گا اچھا میں نے شام کے اب کاریگر بلائے, وہ کہے گا میں دبئی سے بلاؤں گا. یعنی لاگت بازیاں کر کے مسجدوں کی نقش و نگار کے لوگ کہیں نہیں فلاں نے مسجد بڑی بنائی. مقصد کیا ہو کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بلے بلے بڑی مسجد بنائی, لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی عزت بنانے نہ بنانے کے لیے, کہ پتہ لگے کہ میں نے کام کیا. فرمایا یہ قیامت کی نشانی, اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں, آج اس طرح ہو رہا ہے. امام ابو داؤد نسائی دارمی نے اس کو روایت کی. ہاں اب ویسے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرنا, بڑی سے بڑی کرنا, یہ تو فرمایا پیچھے گزر گیا. جو اللہ کے لیے گھر بنائے, کبوتر کے گھونسلے جتنا بھی ہو, رب تعالیٰ جنت میں محل تعمیر فرمائے. اگلی روایت 720 فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے. پیچھے ایک فرمایا اعمال, یہاں فرمایا اجر. حتی القضاء یخرجھا, حتیٰ کہ وہ تکلیف دہ چیز جس کو بندہ مسجد سے نکالتا ہے. اور فرمایا میری امت کے گناہ پیش کیے گئے, میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا جو اس سے بڑا ہو کہ کس بندے کو قرآن کی صورت دی گئی یا آیت اس کو دی گئی, پھر اس نے اس کو بلا دیا. 2 معنی ہیں اس کے, ایک تو حافظ قرآن جس کو اس نے دی گئی یعنی یاد کی, پھر اس نے بلا دی. دوسرا معنی کہ اس بندے کو آیت دی گئی. کیا مطلب, اس آیت قرآنیہ کا علم اس کو سکھایا گیا, اس نے کسی عالم دین سے یا کسی بھی سورس سے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ, مفہوم, شرح سنی سمجھی, اس کو پتہ چل گیا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد اس کو بھلا دیا. کیا مطلب, پس پشت ڈال کے اس کے خلاف کام کیا. فرمایا سب سے بڑا عذاب اس بندے کو ہوگا. کیا اللہ, آج ہر بندے کو پتہ ہے شراب پینی حرام, قرآن میں شرع لکھا ہے کہ نہیں. زنا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, ماں باپ سے قطع تعلقی حرام ہے, قرآن میں لکھی یہ چیزیں. لیکن امت ان چیزوں کو پس پشت ڈال کے بھلا کے بالکل ان کے خلاف کام کر رہی ہے کہ نہیں. فرمایا سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دیکھا گیا. لیکن ساتھ خوش فہمی میں کہ ہم پکے جنتی ہیں, نہیں, ہر بندے ہی خوش فہمی میں. وہابی بھی اس خوش فہمی میں کہ ہم نے بس توحید جس طرح کہ ہم نے مانی, مسارت مشرک ہیں, ہم جنتی ہیں. جو بندیوں کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نہیں ماری کیا ہے بات, ہمارا جتنا حق ہمارے اندر ہے ہی نہیں کسی میں. جنت میں تو جانا ہی ہم نے, تبلیغ جتنی ہم نے کی کائنات میں نہیں کی کسی. ہمارے سنیوں کو دیکھو, یہ کہیں گے بس میں نے اپنا ختم دلا لیا, بس میں والد صاحب بھی بخشے گئے, وہ بات جنتی ہیں. سال بعد 2 دیگیں دیتے نہیں ہیں, بس ہم پکے. وہ یہاں سنیوں نے جنت میں جانا تو کس نے جانا ہے کہ نہیں. شیعوں کو دیکھ لیں کہتے ہیں جنت ہے ہی اہل بیت میں ملنگا, اور صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. کہتے ہیں جنت بنی ساڈے واسطے ہے, تمہیں کی پتا
جنت تو بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ کام دیکھ لیں سب کے، عمل کیا ہے، عمل کس کے پاس ہے؟ کسی کو عمل کی دعوت دیں تو کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کریں گے بات، پھر کبھی ایسے۔ اور یعنی ظلم در ظلم ہمارے خطیب واعظین وہ بس مسالے دار تقریریں، داد وصول کرنے والی، واہ واہ کروانے والی۔ ایک خطیب صاحب کو میں نے سنا کہہ رہے تھے کہ آپ اونچی سبحان اللہ کہیں، کیونکہ جی میں پچھلی بار مجھے چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، رانا صاحب نے ناراض ہو جانا ہے، انہوں نے کہنا آپ پچھلی بار آئے تھے تو بندے اونچی سبحان اللہ کہتے تھے، اس بار آہستہ کہیں، تو میں نے ان کو ناراض نہیں کرنا، آپ پچھلی بار سے بھی اونچی اور زور لگا کے سبحان اللہ نکالیں اندر سے۔ تقریر کا مقصد وہ جہاں وہ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کو راضی کرنا، جس نے 40,000 روپیہ خطیب صاحب کو دیا۔ اب وہ جو 40,000 جس نے دیا ہے، خطیب کی کیا ضرورت ہے اپنی مرضی سے تقریر کرے؟ اس نے تقریر بھی وہ کرنی ہے جو اس نے کہنی ہے۔ علماء اٹھ گئے جو بے نیام تھے اور بے باک تھے علماء، یہ عالم کا کام کہ یہ کر دیے تقریر سنا دیں یہ ذرا، بیٹھ جاؤ، تجھے پتہ تقریر زیادہ، مجھے پتہ ہے آپ کی فرمائش ہی میں نے کرنی، فرمائشوں پہ تقریریں ہوتی ہیں خطیبوں ذرا۔ اور کبھی کسی خطیب نے میلاد شریف کے جلسے میں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں غوث پاک کی عبادت سنائی؟ کتنے فیصد خطیب سناتے ہیں یہ نہیں بالکل کوئی نہیں، کتنے فیصد؟ میرے خیال سے 100 میں سے 10% ہوں گے، اور وہ بھی جو اہل علم خطیب ہیں بس، مگر نہ واعظین یہی سنائیں گے بیڑی تر گئی، سبحان اللہ تر گئی، ہمارا ایمان ہے کرامتوں پہ، لیکن آپ یہ سوال استقامت فوق الکرامت کا کیا مطلب؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، کیا مطلب؟ 40 سال رات جاگ کے اللہ کی عبادت کی، یہ کس نے سنانا؟ آقا کریم علیہ السلام ساری رات حضور قیام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فلا اکون عبدا شکورا، یہ کس نے سنانا تقریر میں؟ یہ سنایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس کو قرآن سکھایا گیا، اس کو علم آیا، نالج آ گیا قرآن کا، پھر چھوڑ کے اس کے خلاف کام کیا، سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوتا دیکھا۔ اللہ اگلی حدیث حضرت برادہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر البشائین فی الظلم، اندھیروں میں چلنے والوں کو خوشخبری ہے۔ فرمایا جو چلنے والے ہیں نا، مشیون کی مشائین، کثرت سے چلنے والے ہیں اندھیروں میں مسجدوں کی طرف، فرمایا ان کو خوشخبری ہے قیامت کے دن اللہ ان کو نور تام عطا فرمائے۔ اندھیرے میں چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا اس کو قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری ہے کہ اللہ اس کو نور دے گا۔ اور کس طرح؟ قرآن میں فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، آگے بھی ہوگا دائیں جانب نور۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن پل صراط سے گزرے گا، جہنم کی آگ کہے گی اے بندہ مومن جلدی جلدی گزر، تیرا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، بجھا رہا۔ اللہ اکبر۔ آگے جی امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور ابن ماجہ نے سہل بن سعد اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کو روایت کیا۔ حدیث نمبر 723 ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، خدمت کرتا ہے مسجد کی، اللہ اکبر، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے کامل ایمان کی، یعنی مسلمان بندہ جب مسجد کا خادم ہے، مسجد کی نوکری کرتا ہے، مسجد کا دھیان رکھتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں وہ بندے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن عطا فرمایا۔ مسجد کی خدمت کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، ان کی ضروریات کو دیکھنا، چیزوں کا خیال رکھنا، مسجد کی خدمت کرنا، فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ فرمایا انتا ہرا، اے میرا ابراہیم اور اسماعیل اب بیت اللہ بن گیا، کیا کرو؟ انتا ہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کی صفائی کرو۔ مسجد کی صفائی کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا، حدیث نمبر 724 ہے، عثمان بن مظعون فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجیے اختصاء میں کہ ہم نہ مرد ہو جائیں، اپنی مردانہ قوت ختم کروا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تھا کہ نکاح کی اپنا ان میں طاقت نہیں تھی، مال نہیں تھا، نکاح کر لیتے، تو عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ہم اختصاء، اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی آتا ہے، تقدیر کے باب میں پڑھا تھا، یا رسول اللہ اختصاء کی اجازت دیں، فرمایا نہیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو پھر ہے کہ نہیں، وہ یاد ہے بات ہے پچھلی، اچھا اجازت دی، ہمیں اجازت دے دی اختصاء کی، فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو خصی ہو یا خصی کرے،
اور فرمایا میری امت کا خصا روزہ ہے، میری امت کا خصا بس، کیونکہ روزہ کا یہ کیا کرتا ہے؟ شہوت کو توڑتا ہے۔ اچھا، اور فرمایا، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو مردانہ قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ شادی کر لے، نکاح کی قوت رکھتا ہے کر لے، اور جو نہیں، جس کے پاس نکاح کرنے کے یا اخراجات یا اس طرح کا کچھ مسئلہ معاملہ نہیں ہے، فرمایا وہ روزے رکھے۔ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور نفس کو جھکاتا ہے، نفس کو ذرا توڑتا ہے، نفس کو، شہوت کو توڑتا ہے۔ اور دوسرا عرض کی ہمیں اجازت دے دی ہے سیاحت میں۔ سیاحت ہوتی تھی پہلے، یہودی عیسائی سیاحت کے سامان اٹھایا چلے گئے گھر بار چھوڑ کے، کبھی اس گاؤں 6 مہینے اس شہر اس علاقے ساری زندگی پھر پھر کے بس راستے میں کہ مر جانا، یہ سیاحت ہے۔ اچھا، فرمایا میری امت کی سیاحت ہے اللہ کی راہ میں جہاد ہے، تم نے وہ نہیں کہ اپنا ساری زندگی پر، نہیں، جہاد تمہاری سیاحت ہے، شہر کی شہر، نئے ملک، نئے علاقے، جنگ کی جنگ، ہے جی، ورزش کی ورزش، اور اجر کا اجر، ثواب کا ثواب۔ عرض کی ہمیں اجازت دے دیجیے یا رسول اللہ رہبانیت کے بارے میں۔ رہبانیت سمجھتے ہیں نا، قرآن میں رہبانیت ابتدعوها ما کتبن، کہ چلے جانا ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں غاروں میں عبادت کرنا۔ فرمایا میری امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا، واہ یہی تمہارا 15 منٹ میں تم کامل ہو اس میں، سبحان اللہ ہے۔ وہ زندگیاں لگاتے تھے، فرمایا تم 15 منٹ ہی کرو، یہی اس میں سارا کچھ ہے تمہارا، سبحان اللہ۔ شرح سنہ کے اندر اس کو روایت کیا۔ 725 نمبر روایت عبد الرحمن بن عائش فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا فی احسن صورہ، میرا رب بڑا حسین ہے، میرا اللہ بڑا، ہاں سبحان اللہ۔ صورت کیسی تھی؟ اور نورانی، بس حقیقی صورت سے اللہ پاک ہے۔ اچھا جی، یہ ترمذی میں بھی ہے یہ روایت، امام دارمی نے روایت کیا اور باقیوں نے۔ اچھا خیر، فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، رب ذوالجلال نے فرمایا فیما یختصم الاعلیٰ، اے میرے حبیب مالا الاعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کل تو میں نے عرض کی اللہ میرا دھیان تو اس وقت تیرے جلووں میں ڈوبا ہوا ہے، انت عالم، تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا فوضع کفہ بین کتفیہ، رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے، اچھا یہ اب کیا مطلب ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ کنایا ہے فیض دینے سے، وَإِصَالِ الْفَیضِ إِلَیْهِ، فیض دینے سے کنایا ہے کہ رب نے اپنی رحمت کا فیض، اپنا فیض رحمتوں کا وہ میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، ڈال دیا، سمندر کھول دیے۔ فرمایا فوجدت بردھا بین صدیہ، جب وہ دست قدرت میرے کندھوں پہ آیا نا، سرکار فرماتے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، سینے میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ کیا مطلب؟ فیض کا دست قدرت جب آیا اس کا فیض میرے سینے میں آ گیا، مجھے پتہ چلا، محسوس ہوا فیض۔ کیا اب اس آنے سے، فیض آنے سے کیا ہوا؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم ہے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ہائے ہائے کیا بات، جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، ہر چیز میں نے جان لی۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اے جمیل کائنات کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، بل ما فوقہا، بلکہ آسمانوں سے اوپر ہے، سرکار وہ بھی جانتے ہیں۔ اور فرمایا زمین سے مراد 7 زمینیں، بل ما تحتا، بلکہ 7 زمینوں سے نیچے اگر کوئی چیز رہ رہی ہے سرکار اسے بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب بہت بزرگ عالم ہوئے ہمارے لاہور کے، اللہ درجے بلند فرمائے، خان محمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر کبیر کا ترجمہ بھی شروع کیا، کئی جلدوں میں لکھا، تکمیل نہیں ہو سکی شاید، کافی جلدیں لکھی ہیں، اور بھی ان کی کتابیں ہیں، بہت عالم تھے، بہت بڑے زبردست بندے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا دیوبندی آ گئے، دیوبندیوں کے کئی استاد تھے، ان وہ پتہ نہیں چلے گا یا کیا مطلب ان کا بنا فوت ہو گئے، مجھے صحیح طرح ہوا نہیں، یاد نہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات سنائی۔ کہتے خیر دیوبندی بچے تھے طالب علم، وہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں استاد صاحب ہمیں نا آپ پڑھا دیا کریں، مشکات ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مشکات پڑھا دیا کریں، ہمارے استاد چلے گئے ہیں تو پڑھانے والا کوئی نہیں بندہ، تو آپ ہماری مسجد میں آ کے پڑھاؤ۔ کہنے لگے کہ یار مسجد میں تو نہیں، میں آپ کی آؤں گا، ادھر پڑھاؤں گا۔ 100 لوگ ہوتے ہیں، کہیں گے لیں آپ دیوبندیوں کی مسجد میں، یا دیوبندی کہیں گے یہ سنی ہماری مسجد میں آتا ہے، جس طرح کا تعصب عوام۔ تو اگر آپ نے پڑھنا ہے میرے پاس آ جایا کریں فجر کے بعد۔ ان کا ٹھیک، کہتے ہیں وہ آگے، میں نے کہا کتنی پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے نا یہاں سے شروع کی ہے، آگے سے، یہ اپنا کتاب الصلاۃ سے شروع کی ہے نماز، کتاب العلم پڑھی ہے اور آگے کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ پچھلی کیوں نہیں پڑھی؟
کہنے لگے پتہ نہیں جی ہمیں شروع یہاں سے کرائی گئی ہے. کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ کیا مطلب ہے ان کا کیا مقصد ہے. کہتے میں نے کہا بھائی ہم تو شروع سے ہی کریں گے شروع. انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد صاحب. کہتے شروع کر دی. کہتے ہیں بالکل یہ 69 پیج پہ جب میں آیا نا اور یہ حدیث میں نے پڑھائی فعلم تو وہاں السماء, سرکار فرمایا آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی تھی؟ تو ایک دیوبندی طالب علم کہنے لگا استاد صاحب اب ہمیں سمجھ آئی کہ پیچھے سے کیوں نہیں تھے پڑھاتے. اب پتہ چلا کہ پچھلے سمے کیوں نہیں تھے پڑھاتے. وہ ایک اہل حدیث ہے, اس کو میں نے کہا کہ وہ حدیث ہے مسلم کے اندر صحابی رسول کی کہ فرمایا میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا. ڈیٹیل سے ہم نے قرات القبور میں بیان کی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وصیت, کھڑے ہو جانا اور تاکہ میرا دل حتاستان اس سے کو ہوتا ہے میرا تمہارے ساتھ دل لگ جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے اگلے بندے کھڑے ہیں اور اس کا منوس ہوتا ہے. تو کہتا یہ کہاں پہ لکھی؟ میں نے کہا صحیح مسلم میں. کہتا کوئی نہیں لکھی صحیح. کہاں لکھی؟ میں نے کہا میں آپ کو بھیجتا ہوں پڑھیں. میں نے اس کو بھیجی, یار اس نے دیکھی. یعنی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو پڑھائی ہی نہیں جاتی, ان سے ان کو ویسے ہی دور رکھا جاتا ہے تاکہ کیونکہ دیکھیں واضح. اور جو پڑھ لیتا ہے پھر وہ آج آگے جو ہے نا آخر میں آگے یہی کہتا ہے کہ نہیں بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں بندے. اللہ اکبر. اور تلاوت کی اور حضور نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی ملکوت بادشاہیاں دکھائیں تاکہ ہو جائیں موقنین میں سے, یقین کرنے والوں میں سے. اللہ اکبر. اچھا یہاں پہ آیا ہے مولا علی قاری کہتے ہیں خلیل وہ ہے, خلیل رأى الملکوت اولا, جس نے پہلے ملکوت دیکھا, نشانیاں دیکھی, پھر ثم حصل له الایقان, پھر یقین آیا. پھر فرمایا ہم نے ابراہیم کو پہلے آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائے. پہلے نشانیاں دیکھی پھر ایقان کامل ہو گیا. یہ خلیل کی شان ہے. مولا علی قاری کہتے ہیں حبیب کی شان یہ ہے پہلے یقین آیا پھر خدا نے اپنا دیدار عطا فرمایا. بغیر دیکھنے کے جس کو یقین کامل آ جائے اسے حبیب خدا کہتے ہیں. اچھا فرمایا ہر چیز کا علم آ گیا. کتنا علم آیا؟ مسلم کی روایت ہے فرمایا قرب قیامت جب دجال آئے گا اس کے مقابلے میں جو لوگ غلام میرے خیر الفارسین جنہیں کہا گیا, فرمایا بہترین گھوڑ سوار جو اس کے مقابلے میں جنگ کرنے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم, میں ان کے ناموں سے بھی واقف ہوں, مجھے پتہ ہے وہ بندے کون, کس کا نام ہے, کون ہے. واسماء آبائہم, ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. واسماء قبائلہم, ان کے قبیلوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. فرمایا والوان خیولہم, جن گھوڑوں پہ جن ٹینکوں پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے ان کے رنگ بھی پتہ ہیں مجھے. جو حضور دجال سے جنگ کرنے والے غلاموں کو جانتے ہیں, ابھی تو دجال نہیں آیا سرکار, ہمیں بھی تو جانتے ہی ہیں نا. اللہ اکبر. حدیث نمبر 726 ابن عباس اور معاذ ابن جبل فرماتے ہیں زیادہ کیا انہوں نے اس روایت میں یا محمد حل تدری, آپ حضور اے حبیب کیا آپ کا ادراک ہے ملا الاعلیٰ کس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ عرض کی ہاں الہی کفارات میں. یہ کب ہے؟ جب دست قدرت لگ گیا, رحمت کا دست آ گیا, اس کے بعد پھر یہ سوال ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے حبیب اب آپ کا ادراک ہے کہ کیا کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہاں اب پتہ ہے, کیونکہ ہر چیز کا علم جو آ گیا ہے. فرمایا یا اللہ وہ کفارات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اور کفارات کے مساجد کے اندر نمازوں کے بعد ٹھہرنا اور قدم پہ چل کے جماعت کی طرف جانا, اور مجبوری کے اوپر جب سختی ہو یعنی سخت سردی ہو یا بندہ بیمار ہو دل نہ کر اس وقت کامل وضو کرنا, یہ یعنی گناہوں کے کفارے والی چیزیں ہیں. جو یہ کرے عاش بخیر, وہ اس نے زندگی گزاری خیر کے ساتھ مرا خیر کے ساتھ. وکان من خطیئتہ کیوم ولدت امہ, اور وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں نے آج ہی جنم دیا. جو یہ نیکیاں کرتا ہے نا, یہ والی نیکیاں پچھلی یہ مساجد سے جڑی ہوئی, فرمایا رب تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے. دوام اختیار کرے جو دوام ان پہ. اب یہ والدت امہ والے کے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, جس طرح حج کے بارے میں آیا من حج, جس نے حج کیا اور فرمایا لم یفسق ولم یرفث, اس میں کوئی فسق و فجور والا کام نہ کیا, وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسے ماں نے آج جنا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اور عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل, اور جب آپ درود بھیجیں
تو کہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تجھ سے خیر والے کاموں کا سوال کرتا ہوں، منکرات کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اللہ میں تجھ سے اپنے غریب غلاموں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آئے ہے میرا اپنے حبیب میں مصطفیٰ کے دل میں میرے غریب غلاموں کا پیار پیدا کر۔ واہ سبحان، حضور اپنے غریب غلاموں کا پیار چاہنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ واہ وَإِذَا رَتَّبَ، اور فرمایا اے حبیب دعا مانگا کریں کہ جب اللہ تو ارادہ کرے اپنے بندوں کو آزمانے کا، مجھے اپنی طرف بلا لے بغیر آزمائے ہوں، فتنے کے بغیر، یعنی فتنے کے شکار ہم نہ ہوں۔ اللہ، یہ تعلیم امت کے لیے دعائیں سکھائی جا رہی ہیں ہمیں۔ اور فرمایا درجات کس چیز میں ہیں؟ کہا جی درجات کی بلندی، سلام پھیلانا، اور جس کو بندہ جانتا ہے نہیں جانتا ہر بندے کو سلام کرنا، اور کھانا کھلانا، رات کو نماز پڑھنا لوگ سوئے ہوں۔ اس حدیث کا لفظ جیسا کہ مصابی میں کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں پایا عبد الرحمن سے مگر شرح السنہ میں۔ آگے جی 727 نمبر روایت ہے، ابو امامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے، ان میں سے ہر ایک کی ضمانت اللہ پر ہے، یعنی ان کا اللہ حافظ ہے، اللہ حافظ، ناصر، ضامن اللہ۔ ایک بندہ جو غازی بن کے نکلے اللہ کے راستے میں، وہ ضامن اللہ، تو اللہ پر اس کی ضمانت ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ حتیٰ کہ اللہ اس کو وفات دے دے شہادت کے ساتھ تو شہادت بخشا گیا سیدھا، اور جنت میں داخل کر دے، یا اللہ اس کو لٹا دے جو اس کو ملے اجر یا غنیمت، جنگ لڑنے کا اجر اور مال غنیمت۔ اور فرمایا وہ بندہ جو مسجد کی طرف چلے وہ بھی اللہ کے ذمے میں، اللہ کے اوپر اس کا سارا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے کے جنت میں داخل کر دے یا لٹا دے جو اجر اور غنیمت اس کو ملے۔ اور وہ بندہ جو گھر میں داخل ہو سلام کے ساتھ، جو گھر میں داخل ہو، اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں علماء نے۔ ایک تو معنی گھر میں داخل ہوتے سب کو کیا کرے؟ سلام۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرے، کیونکہ ہر گھر میں نیک جن اور اللہ کے نیک فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، ان کو سلام کرے۔ تو یہ معنی زیادہ ہے، اولا ہے کہ گھر والوں کو سلام کرے تو اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک میں ہوتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت انس کو حضور نے فرمایا جب تو گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کر، اس سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر اللہ برکت نازل فرمائے۔ اچھا جی، اور بھی اسلام کے معنی یہ ادھر آپ کی حاشیے میں بھی ادھر لکھے ہوں گے، وہ بعد میں دیکھ لیجیے کہ ملا علی قاری نے اور بھی بیان کی، خیر میں وہ سارے بیان نہیں کرتا۔ اگلی روایت ہے 728 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گھر سے نکلے نماز کی طرف متطہرن، پاک ہو کر، فرض نماز کی طرف نکلے پاک ہو کر، تیار ہو کر، اس کا اجر ایسے ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، یعنی مسجد سے نمازی جب مسجد کے لیے جاتا ہے ایسے ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ، اچھا یہ تشبیہ دی گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ من کل الوجوہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے وہ کس طرح؟ اچھا دیکھیں پھر کس چیز میں تشبیہ ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے کون ہے؟ ایک تو تشبیہ ہے کہ حاجی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر۔ اسی طرح یہ بھی ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ ایک تو اس میں تشبیہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حاجی احرام باندھتا ہے پاک ہو کے، حاجی پاک ہوتا ہے، پاک ہو کے باندھ لیتا ہے احرام، اب اس نے احرام کھولنا نہیں، حج کے بعد کھولنا ہے۔ اب یہ بندہ پاک ہو کے وضو اور نماز کے لیے چل پڑا ہے، اب اس نے بھی نماز پڑھ کے ہی لوٹنا ہے، نماز کے بغیر ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں حاجی کی طرح۔ یہ ان چیزوں میں تشبیہات دی گئی ہیں۔ اچھا جی، اور فرمایا جو نکلے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نہ اس کو نکالے مگر یہی چیز، یعنی صرف مقصد یہی لے کے جائے، اس کا اجر ایسے ہے جیسے کہ عمرہ کرنے والا حاجی۔ کون ہے؟ عمرہ کرنے والے حاجی کے اجر کی طرح ہے۔ اور اچھا یہاں سے پتہ چلا کہ چاشت کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ تب ہے کہ جب مسجد کے اندر کسی قسم کا ریا کا خدشہ نہ ہو بندے کو، یا گھر میں نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو مسجد میں جانا پڑے تو جا سکتا ہے، وگرنہ گھر میں پڑھنا افضل۔ اور نماز علی اسری صلاۃن، اور ایک نماز دوسری نماز کے بعد جن کے درمیان لغو نہ ہو کوئی کام، یہ لکھی جاتی ہے علیین میں۔ علیین جو ہیں یہ اپنا وہو علم لدیوان الخیر، اللہ تعالیٰ کے افضل ترین فرشتوں کے پاس ایک دیوان ہے، ایک رجسٹر ہے، جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور اگلی نماز تک ذکر میں رہتا ہے
پھر نماز پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی لغو بات کلام نہیں کام نہیں کرتا، ان دو نمازوں کے درمیان اور دو نمازوں کا اجر وہ اللہ کی خاص رحمت میں بیٹھے فرشتے اپنے رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور احمد نے اس کو روایت کیا۔ اگلی روایت 729 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو چکھ لیا کرو اس میں سے۔ یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ حضور چکھنا کیا ہے، کھانا کیا ہے ان میں سے؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ۔ ذرا ان میں سے ذائقہ لے لیا کرو اس کا، ذکر کا۔ ہاں یہ جنت کی کیاریاں ہیں اور یہ جنت کی کیاریوں میں اگا ہوا ایک غذا ہے تمہاری، یہ لے لیا کرو، رب روح کو تقویت عطا فرمائے۔ مطلب یہ روحانی غذا ہے ذکر کرنا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کی۔ اللہ اکبر۔ اور باقی وہ فضائل پڑھ لیا آپ نے سارے رسول سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہ اللہ ڈھیر لگا دیتا ہے نیکیوں کا نامہ اعمال میں، آسمان و زمین کے درمیان جگہ اتنا ڈھیر۔ اگلی روایت ہے 730 ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آئے کسی چیز کے لیے وہی اس کا حصہ ہے، جس چیز کے لیے آیا وہی ہے، جو جوتی اٹھانے آیا بس اس کو وہ مل جائے گی، ایسے ہی ہے، جو ٹوٹیاں چوری کرنے آیا وہ مل جائیں گے، جو کسی کام اور آیا، کسی دنیاوی کھانا کھانے آیا مسجد میں چلے میں کیا محفل کھانا ملنا ہے، کھانا کھانے آیا تو کھانا ملے گا مگر نیت کا اجر، آنے کا ثواب، ہاں وہ اس طرح انما الاعمال بالنیات ہے، اسی طرح جو نیت لے کے آیا اس کے ثواب اس کو اجر ملے گا۔ اگلی روایت 731 فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں اپنی دادی حضرت فاطمہ الکبریٰ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنی ذات پہ درود پڑھتے اور سلام پڑھتے اور فرماتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت، اور جب مسجد سے نکلتے تو پھر اپنی ذات پہ درود و سلام پڑھتے اور فرماتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ امام ترمذی احمد بن ماجہ نے روایت کی ہے اور ان دونوں کی روایت میں ہے، امام احمد بن ماجہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے اور اسی طرح جب مسجد میں نکلتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ پڑھنا چاہیے، عربوں کی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے اس کی سند متصل نہیں ہے، فاطمہ بنت الحسین نے فاطمہ الکبریٰ کو نہیں پایا، لیکن یہ اس کے بارے میں وہاں ترمذی میں ہوئی تھی ڈیٹیل سے بات، یہ مانوی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے اور اب فضائل اعمال میں ہے قبول روایت۔ 732 نمبر روایت عمر بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر پڑھنے سے منع کیا۔ شعر پڑھنے سے ہمارے پڑھ نہیں رہے ہوتے، خطیب صاحب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعت خواہ شعر ہی پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں شعر کی دو قسمیں ہیں۔ محدثین نے فرمایا یہاں سے مراد ہے وہ شعر پڑھنا تناشد، کہتے ہیں تناشد کیا ہے؟ تناشد یہ ہے ہر بندہ اپنی ذات کے لیے بات کہے، شعر پڑھے، اپنی شان بیان کرے یا اپنے قبیلے کی بیان کرے، یا فخریہ اشعار پڑھنا، دلیری والے اپنا بہادری والے جس طرح جنگجو پڑھتے تھے، میرے قبیلے کی یہ شان ہے، میری کیا ہی بات ہے جی، یہ کرنا اس طرح، یہ شعر پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہوں وہ تو حضور علیہ السلام ممبر لگوا کے خود حضرت حسان سے پڑھوایا کرتے تھے، وہ شعر جائز ہیں، یہ ان سے مراد تناشد سے دوسرے شعر ہیں۔ اور بیع اور اشترا سے خرید و فروخت کرنا مسجد میں منع ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور یہ کہ لوگ جمعے والے دن حلقہ بنا کے بیٹھیں نماز سے پہلے، مسجد میں حلقہ بنا کے بیٹھیں گے تو آپس میں گپیں لگائیں گے، ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ ٹائم گپوں کا نہیں ذکر کا ہے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا۔ امام ابو داؤد ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ 733 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی دیکھے بندہ جو خرید و فروخت کر رہا ہے مسجد میں تو تم کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب تم دیکھو کوئی بندہ گمی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے تو کہو اللہ تیری چیز کو نہ لٹائے، یہ ملے ہی نہ، کیونکہ مسجدیں پیچھے گزر گیا، کیونکہ مساجد اس لیے بنائی نہیں گئی۔ امام ترمذی اور دارمی نے اس کو روایت کیا۔ 734 نمبر روایت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجد میں قصاص لیا جائے، کسی کی گردن اتارنی ہے مسجد میں اتار دو، یہ نہیں، منع ہے، کیونکہ مسجد کا سانس لینے کے لیے نہیں ہے، جیسے کر کے لیے نماز کے لیے، اور یہ کہ اس میں وہ اشعار گنگنائے جائیں بہادری فخر والے، اور یہ کہ اس میں حدود قائم کی جائے، کسی کو کوڑے مارنے مسجد میں، وہ رو رہا ہے چیخیں باجری مر گیا میں لٹ گیا تو آپ اس کو مسجد میں کوڑے مار رہے ہیں، یہ نہیں، یہ کام مسجد سے باہر۔ اچھا جی، اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور صاحب جامع الاصول نے روایت کیا ہے حضرت حکیم سے، حکیم ابن حزام سے، اور مصابین کے اندر یہ حدیث حضرت جابر سے 735۔ اچھا یہ جو آتا ہے نا مصابین میں حضرت جابر سے ہے، یہ ایک پوری حدیث شمار ہوتی ہے، اس کا نمبر لگا ہوتا ہے 735 حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ پوری ایک روایت ہے، اس کی طرف اشارہ لنک انہوں نے دیا ہے، اور پوری روایت۔ 736 نمبر روایت معاویہ بن قرہ فرماتے اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان دو درختوں سے،
یعنی پیاز اور لہسن، فرمایا جو ان کو کھاتا ہے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ بو آتی ہے مسجد سے، اور پیچھے گزر گئی حدیث، فرمایا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے، اور فرمایا اگر تمہارا ضروری ہے کھانا ان دونوں کو تو ان کو مار لو پکا پکا کے۔ کیا مطلب؟ اتنا پکاؤ کہ ان کی سمیل نہیں ہے، بات ختم ہو جائے بالکل۔ 737 نمبر روایت۔ اچھا جو سگریٹ پینا، حقہ پینا، ان سب کا یہی حکم ہے، سگریٹ پی کے جو بندہ ہے منہ سے بو آ رہی مسجد میں نہ آئے، ساری مسجد۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، جمعہ میں پڑھا رہا تھا تو ایک بندہ آیا مسجد سے جمعے میں اندر والے حال میں، وہ مسجد پورے حال میں اس طرح ہے، اتنی یعنی وہ ہو جاتا ہے اس طرح، کبھی کبھی اے سی چل رہے ہوں یا وہ کولر چل رہے ہوں تو اس طرح تھا اس وقت۔ پھر میں یہ حدیث پاک کا حکم کہ جی یہ سگریٹ پینی ہے، اگر آپ نے پیتے ہیں، آپ حقہ پیتے ہیں، کئی بزرگ حقہ پیتے ہیں، ہمارے بزرگ آئے کچھ دیر بیٹھے رہے، پونا گھنٹہ بیٹھے، تو مجھے اس طرح لگا کہ ان کو کوئی بے چینی ہے۔ میں نے کہا جناب کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا حضرت صاحب مڑ میں نے حقہ سکھا دیو کہ میں روٹی کھا دی تو میں نے حقے دی طلب ہوتی پئی ایسے کو لاگے تاکہ حقہ ہے گا، وہ کہتے مجھے اب نا دل کر رہا ہے میں حقہ پی گیا ہوں، کیونکہ گاؤں میں اس طرح کرتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد ہمارے بزرگ ہم بیٹھ کے حقہ پیتے ہیں، میں آج ادھر آ گیا ہوں تو میرا حقہ مس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عادت ہے، مباح ہے۔ یہ جو سگریٹ ہے یہ اپنا کیا ہے، اپنا حقہ، تمباکو نوشی، اس کے اوپر انہوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے دیکھا رسالہ، اعلیٰ حضرت حقہ پیتے ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں تو یہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، مباح ہے کہ بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی، نہیں کرتا تو نہ۔ ہاں البتہ بچنا بہتر ہے آج کے دور میں، کیونکہ سائنٹیفکلی طور پہ پروف ہو رہا ہے یہ نقصان دیتا ہے صحت کو، ہاں تو اس لیے بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی پیتا ہے سگریٹ تو اس کے لیے حکم ہے کہ کولی کرے، برش کرے، یا کوئی خوشبودار چیز کھا لے جس سے منہ سے بو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے، پھر نماز پڑھنے آ سکتا ہے۔ اور یہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ہاں اگر بندہ وہ کولی وغیرہ کر لے سارا پھر نماز پڑھ سکتا، کراہت نہیں پھر۔ ابو سعید خدری فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلوس، فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور حمام بھی۔ قبرستان میں پیچھے وجہ گزر گئی کہ پلیدی ہوتی ہے نہ پڑے، اور حمام میں لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی کی سطر کی طرف کھلنے کی نگاہ پڑنے، اور وہاں حمام میں ضروری۔ اچھا یہ حمام جو ہے نا حدیث میں آیا، یہ آج ہیئر ڈریسروں والے حمام نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اس نے اپنا 5 مرلے میں دکان بنائی ہوئی ہے ہیئر ڈریسر کی، اب وہ نماز وہیں پڑھتا ہے، اس نے وہیں پڑھنی، اب تو وہاں پہ ٹائل لگی ہے، اے سی چل رہا ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین، وہاں پڑھ سکتا ہے نماز۔ یہ حمام تھا وہاں پہ جہاں پہ لوگ جا کے مشترکہ بنا ہوتے تھے، شہروں میں حمام ہوتے تھے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے غسل خانے، پھر یا ہوتا تھا کہ بڑا حوض، وہاں پہ لوگ نہاتے تھے کناروں پہ کھڑے ہو کے، وہ تہمدیں باندھ کے، تو اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ ادب کے خلاف ہے نا، لوگ وہاں پہ نہا رہے ہیں وہاں نماز میں، کسی کی نگاہ پڑ جائے کسی کے سطر پہ تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنا وہاں پہ نجاست بھی ہے، اب کو بندہ جنبی ہے وہ نہا رہا ہے تو اس کا پانی مستعمل ہے، یہ بھی کوئی بندہ اپنا حمام دوسرا، اور اگر ساتھ اس کے انتظام ہو اس کا کوئی واش رومس کا تو وہ بھی پلیت جگہ ہے، وہاں پہ لوگ پیشاب کر رہے ہیں، وہاں نہا رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی کتنی غیر مناسب چیز ہے۔ اچھا جی، اور دوسری بات آگئی اگلی حدیث 738، ابن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ نمبر 1 المزبلہ، المزبلہ یا مزبلہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، گائے ذبح کی، بچڑ خانہ اپنی لغت میں کسائیوں کی جگہ، یہاں پہ فارم جہاں پہ ذبح ہوتے ہیں وہاں پہ، کیوں؟ وہاں پہ خون ہے سارا، وہاں پہ کہیں خون ہے، کہیں پہ وہاں پہ ان کے اعضاء ہیں، اور کہیں وہاں چربی ہے، تو وہ جگہ پاک نہیں۔ ہاں فارم ہاؤس کے اندر کوئی ایک مخصوص کمرہ ہے، صاحبان نماز پڑھ، یہ بات ہو رہی ہے کہ جب پہلے اس وقت میں عام ہوتا تھا، اب تو ہر جگہ پہ کوئی مخصوص کمرہ ہے، ایسا ہی ہے۔ منڈی میں چلے جائیں، نیچے فرش بالکل غلیظ، چھت پہ دیکھ لیں، انہوں نے اوپر بنائے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کمرے شمرے نماز کے لیے بیٹھنے چاہتے، تو وہاں پہ نمازیں جائز ہیں بالکل۔ والمجزرہ، اور مجزرہ، اچھا اپنا مزبلہ اور مجزرہ، ان دونوں جگہوں میں یہ آ گئے، اس کے اندر بچڑ خانے آ گئے، مقبرہ میں، قبرستان میں، اور راستے کے درمیان میں، اور حمام میں، یہ ان سب کی وجہ گزر گئی کہ راستے کے حمام، یہ راستے کے درمیان والی بھی گزر گئی، پیچھے گزر گئی، فرمایا لعنت والی چیزوں سے بچو، راستے کے درمیان اور سائے میں پیشاب کرنا، کیونکہ لوگ وہاں سے گزر، اب راستے کے درمیان میں نماز پڑھا آپ نیت نے،
روڈ کے اوپر درمیان میں گاڑی والا آگے کھڑا ہے، کیا حضرت صاحب نماز پوری کریں اور دعا مانگ کے جائیں، میں گاڑی لے کے آگے جاؤں، یعنی درمیان سڑک میں نماز پڑھنا آج کے دور میں، نفیمات نلبل، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع کیا گیا۔ کیوں؟ ایک تو پلیتی نجاست کی جگہ، دوسرا امن نہیں ہے۔ امن کس چیز کا؟ کوئی اونٹ بپھر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہونی ہے، اس کی ٹانگ بھی پڑ گئی تو آپ شہید ہے۔ اگر آپ کے اوپر گر گیا آگے، پھر بکریوں کے باڑے میں اجازت دی گئی، اگر بکریوں کے باڑے میں کوئی الگ سے پاک جگہ ہے، زمین پاک ہے، وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اور بکری کوئی مثلا آ بھی گئی ویسی ہو کہ کیا زیادہ سے زیادہ ٹکر مار دے گی، ٹکر مارنے سے کوئی بندہ ایک قدم آگے ہو جائے گا یا پیچھے ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، جان جانے کا خطرہ تو نہیں نا، یہاں پہ تو جان ہی جانی ہے سیدھا۔ ہاں، اور اچھا اس لیے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا منع، اور بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا، امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اچھا جی، آگے 739 ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھ لو بکریوں کے باڑے میں، لیکن اونٹوں کے باڑے میں وجہ بھی میں نے بیان کر دی، امام ترمذی نے روایت کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کو، لعنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے پر۔ اچھا، یہ لعنت کس لیے کی گئی اور کیا یہ سب پہ ہے؟ آج اس کا حکم کیا ہے؟ مختار یہ ہے کہ یہ پہلے تھا جب فرمایا نہیں تو من زیارت القبور، تب منع کیا گیا تھا عورتوں کو، ٹھیک ہے، بعد میں حکم ہو گیا کہ فزوروہا، اب زیارت کرو، اب زیارت لہذا اجازت ہے۔ دوسرا، اور وہ اس سے دوسرا وہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صبر کے باب میں ریاض الصالحین کے اندر صبر کے چیپٹر میں پڑھا آپ نے، حضور جا رہے تھے کہ عورت اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، فرمایا صبر کر، اس نے کہا حضور آپ کو اگر، اس نے کہا جناب آپ کا بیٹا گیا ہوتا تو پتہ ہوتا، اس نے پہچانا نہیں حضور۔ اس سے نقطہ کیا نکالا کہ عورت کا قبر پہ جانا اگر حرام ہوتا تو سرکار فرماتے تو فعل حرام کر رہی ہے، حالانکہ ایسا اس کو صبر کی تلقین، اس سے پتہ چلا عورت کا جانا جائز ہے۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں لعنت ان لڑکیوں پہ، عورتوں پہ کی گئی جو بناؤ سنگھار کر کے قبروں کی طرف بغیر پردے کے جائیں، وہ کسی دربار پہ جائیں، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی جس کی قبر پہ بھی جائیں۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار شبیہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عصا مبارک پکڑ کے فرماتے تھے مار کے کہ خبردار اور اعلیٰ شیر ربانی کے عرس پہ کوئی عورت نہ آئے، فرمایا تم گھر بیٹھ کے دعا کرو، اعلیٰ شیر ربانی تک اللہ تمہاری دعاؤں کا ثواب پہنچا دے گا، اور اللہ سن لیتا ہے گھر بیٹھ کے، اللہ اولیاء کو خبر پہنچا دے گا گھر بیٹھے ہی۔ عورت نے نہیں آنا، منع کرتے، سختی سے شدت سے منع ہوتا تھا، عورتوں کا بین تھا درباروں پہ آنا۔ اور آج مزارات کے اوپر بھی خواتین کو نہیں جانا چاہیے، عورت گھر رہ کے داد صاحب کی لیے دعا کریں۔ پردے کا اہتمام جو ہے نا زیادہ تر، دیکھیں آپ جانا ہے سفر کر کے ایک شہر سے، صالح باعث برکت ہے، سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں۔ اگر جانا بہت ضروری ہو، کوئی منت ہے مانی، جس طرح کہ میں وہاں پر قرآن پاک پڑھوں گی یا وہاں پر جا کے لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا ہے کسی نے، تو جانا سلام کرنے کے لیے، تو اس میں خاص پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر پردے کا اہتمام نہ ہو تو نہ اللہ راضی، نہ اللہ کے حبیب راضی، نہ صاحب مزار راضی۔ اگر بے پردگی کر کے جا رہی ہے تو سب ناراض ہیں، اور سفر وہ بالکل ایسے ہی گیا، کیونکہ دیکھیں نا سفر کس مقصد کے لیے کیا تھا، اللہ والے راضی ہوں، وہ دعا کریں ہمارے، ان کی روح ہماری طرف متوجہ کہ دعا کرے۔ اب آپ نے تو روح ناراض کر دی بے پردگی کر کے، شریعت کی خلاف ورزی کر دی، تو وہ راضی کیسے ہوں گے؟ اور لیکن مولا علی قاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس حکم سے مستثنا ہے، قیامت تک آنے والی ہر خاتون کے لیے وہاں پر جانا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہی نہیں بلکہ قریب واجب ہے۔ اچھا جی، 740 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں، اچھا یہ تو ہو گئی۔ اچھا، والمتخذین علیہ المساجد، اور قبروں کے اوپر مسجد بنانے والوں پر لعنت کی، والسروج، اور وہاں پر قبروں پر چراغ جلانے والوں، یہ دیکھ لیں قبروں پر ہمارے یہاں میں بابے سے دیوا بالنا جا کے ہے کہ نہیں۔ اچھا دیوا دیکھیں، لائٹ کے لیے کسی وقت میں اگر جلایا جاتا تھا قبر کے پاس وہ اور حکم تھا، اس وقت تو لائٹ ہی نہیں تھی، آج لائٹ ہے، بلب ہے یار، ہر تک کیا نہیں ہے آج دیوا کس مقصد کے لیے جلا رہے ہیں آج جو آپ دیوے جلا رہے ہیں قبروں پہ، مزارات پہ، یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کے قدموں میں سلام کرنے، میں دیوا بالنا ہوتے، وہ کس لیے، مقصد اس کا کیا، غرض کیا ہے؟ کیا قرآن حضور تو لعنت فرما رہے ہیں
اور یہاں پہ مارے گا تو سبحان اللہ جی. اس کے اندر ملا علی کہہ رہی ہیں ایک تو مال ایک فضول خرچی ہے، اس وجہ سے یہ منع. دوسرا اس چراغ کا نفع کس کو ہے؟ اگر آپ کہیں گے میں لائٹ کے لیے جلا رہا ہوں، لائٹ تو اوپر لگی ہے، الیکٹریشین اور لائٹیں LED لائٹیں سولر لائٹیں اب تو ایسے ہی ہے، تو آپ چراغ کس کو لائٹ بخشنے کے لیے جلا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ نہا من آثار جہنم، آگ تو جہنم کی آثار میں سے ہے، جہنم کی یاد دلاتی ہے آگ، دنیا کی آگ ہے کہ نہیں؟ تو آپ وہ قبر پہ جلا رہے ہیں، یہ کوئی مناسب کام ہے؟ تو اسے منع کیا اور سختی سے دیکھیں کتنی وعید آئی. امام ابو داؤد ترمذی نسائی نے روایت کیا اس حدیث کو. 741 ابو امامہ فرماتے ہیں بے شک حبر من الجہود، ایک یہودیوں کے پادری نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کی یا رسول اللہ کون سا حصہ خیر ہے بہتر ہے؟ حضور خاموش رہے. تو فرمایا میں خاموش رہوں گا حتیٰ کہ جبریل آئے گا. سبحان اللہ. فرمایا یہ بات تجھے ایسے نہیں بتانی، یہ تجھے اوپر سے حکم اللہ رب العالمین سے دریافت کر کے بتانا ہے. حالانکہ پچھلی حدیثوں میں گزر گیا کہ بہترین جگہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مسجد گزر گیا پیچھے، اور بہترین بازار. لیکن فرمایا تجھے یہ بات خود، ہاں یہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل بھی خاموش رہے. جبریل السلام آئے، پوچھا، کہا مل مسئول انا بعلم من السائل، وہی بات پیچھے والی گزر گئی. عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں رب سے نہ ذرا پوچھ کے آؤں، آگے سے آپ بڑا ہی حکم ہو جائے خدا بندے عالم. جبریل علیہ السلام پھر آئے، اللہ اکبر. اور ایک روایت میں جبریل علیہ السلام کی رکتیں ایک کیفیت اور تھی. عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے سبحان اللہ. آپ دیکھیں حکمت کیا تھی، یہ حکمت تھی. فرمایا جبریل آ ذرا خیال یہ ایک سوال کرنے آیا ہے، اس کے سوال کے بہانے تجھے وہاں کی سیر کراؤں جہاں تو کبھی بھی نہیں گیا. ہائے ہائے. جبریل آ کے کہتے ہیں آقا میں آج دنوت من اللہ دنون، آج اتنا اللہ کے قریب گیا، اس سے پہلے آج کبھی نہیں گیا. اللہ نے اتنا قریب آنے اس لیے دیا، آ جا تو میرے نبی کی بات پوچھیں یار. یہ بات ہے سبحان اللہ. حکمت دیکھیں کمال. کہا کئی وقت، فرمایا ہاں پھر کتنا، کیسے اے جبریل کیسے گیا قریب اور کتنا گیا؟ کہا جی میرے اور رب ذوالجلال کے درمیان نور کے 70,000 پردے رہ گئے تھے، بس 70,000. پھر بھی کتنے؟ اور نوری پردے، ایک پردے کی موٹائی 500 سال، پھر ایک سے دوسری کا سفر 500، پھر ایک کا 500 سال، کروڑوں لاکھوں سال کا فاصلہ ابھی طے کرنا باقی تھا. جبریل کہتے ہیں آقا اتنے قریب زندگی میں کبھی نہیں گیا، آج آپ نے بھیجا، رب نے قریب بلا کے بات بتائی. ہاں ہاں ہاں. فرمایا شر البقائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا بدترین چیز، بدترین علاقہ بازار ہے اور بہترین علاقہ مسجد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.